بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں اصناف نثر کی تو اصناف نثر کی معروف اقسام میں داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، سمانہ عمری، خود نوشت، خاکہ، سفر نامہ، مکتوب نگاری اور مضمون نویسی شامل ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے داستان اور ناول کے آغاز اور مختلف ارتقاء کی منازل کے بارے میں۔ داستان سننے اور کہنے کی چیز کو کہانی کو کہتے ہیں۔ کہانی کا مترادف لفظ قصہ یا حکایت ہے۔ داستان قصے کہانی کی قدیم ترین قسم ہے۔ کسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان گوئی باضابطہ طور پر ایک فن ہوا کرتا تھا جو عربی اور فارسی زبان سے اردو میں منتقل ہوا۔ برِ اعظم میں اس کا آغاز دکنی دور سے ہوا کہ اگر ہم آغاز کی بات کریں تو برِ اعظم میں اس کا آغاز دکنی دور سے ہوتا ہے، بعد ازاں جو برِ صغیر کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ بڑے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں لوگ داستان سنتے۔ کچھ قدیم شہروں میں خصوصاً حیدرآباد، دکن، دہلی، لکھنؤ اور لاہور میں ایسی جگہوں کی نشاندہی آج بھی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ انشاء اللہ خان انشا کے اس شعر میں پنجاب کی دھرتی کی مشہور لوک داستان کا ذکر ملتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کہانی ایک سنائی جو ہیر رانجھا کی، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ اب بات کریں پشاور کے قصہ خوانی بازار کے تو یہ آج بھی بہت سی یادوں کو اپنے اندر سجائے ہوئے ہے۔ پشاور کا قصہ خوانی بازار آج بھی اس زمانے کی یاد دلاتا ہے۔ اردو میں داستان نویسی کا دور تقریباً 1 صدی تک قائم رہا، یعنی اس کا جو دور تھا وہ 1 صدی تک پھیلا رہا۔ قدیم داستان میں اپنی گوناگو خوبیوں کی بدولت نہ صرف انتہائی دلچسپ ہوا کرتی تھی بلکہ اخلاقی اقدار اور زبان کے اعتبار سے بھی بہت بلند مقام رکھتی تھی، کہ یعنی یہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کو بھی مد نظر رکھ کر کہی جاتی اور اس میں زبان کو بہت بلند مرتبے پر رکھا جاتا اور خاص نظر میں رکھا جاتا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس صنف کا چلن کم ہوتا گیا اور جدید اصناف نے اپنی جگہ بنا لی۔ داستان جیسی دلچسپ صنف کے بارے میں ثاقب لکھنوی لکھتے ہیں، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اب بات کرتے ہیں ناول کی، اور جو داستان گوئی کے اور ناول کے درمیان بنیادی فرق ہے اس کو بھی سمجھیں گے۔ اردو ادب میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا۔ اس سے پہلے داستان اور قصہ کی روایت مضبوط تھی، جس میں زیادہ تر تخیل، طلسم، جادو اور غیر حقیقی عناصر شامل ہوا کرتے تھے، جبکہ برصغیر میں انگریزی ادب اور مغربی فکر کا اثر بڑھا تو حقیقت پسندی پر مبنی صنف ناول نے جنم لیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو ناول کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے تعلیم، اخلاق اور معاشرتی اصلاح کے موضوعات پر ناول لکھے، جس میں مراد العروس، توبۃ النصوح اور ابن الوقت خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے بعد پریم چند نے اردو ناول کو حقیقت پسندانہ موضوعات کی طرف موڑا۔ اب انہوں نے غریب طبقے، معاشرتی ناانصافی اور دیہی زندگی کو اور ان کے مسائل کو نہایت جرأت کے ساتھ پیش کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ناول کے موضوعات نیا موڑ لینے لگے، اور پھر قرۃ العین حیدر، عبدالحسین بانو قدسیہ، اشفاق احمد اور دیگر ادیبوں نے تاریخ، تہذیب، نفسیات اور علامتی اسلوب کو فروغ دیا، کہ اس دور میں نفسیات، تہذیب، تاریخ اور علامتی اسلوب جو ہے نمایاں نظر آنے لگا۔
یوں کہا جا سکتا ہے کہ اردو ناول نے اپنی ابتدائی شکل معاشرتی اصلاح سے شروع کی، کہ جو ابتدائی شکل تھی اس کا جو اہم مقصد تھا وہ معاشرے کی اصلاح تھی، یا معاشرے کے گرد گھومتی تھی، اس کے مسائل کی گرد گھومتی تھی، اور پھر ترقی کرتے ہوئے جدید اور بعد میں موضوعات مزید وسیع ہوتے گئے۔ آج اردو ناول ایک مضبوط اور تجرباتی ادبی صنف کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اب تک ہم نے بات کی ناول کی ابتدا اور اس کے موضوعات کو لے کر۔ اب ہم بات کریں گے کہ داستان گوئی اور ناول میں بنیادی فرق کیا ہے۔ یہ تو جان لیا کہ یہ انگریزی ادب سے اردو میں داخل ہوا اور 19ویں صدی میں اس کا آغاز ملتا ہے۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ اطالوی زبان سے ماخوذ ہے۔ ناول کے معنی دنیا کا انوکھا یا اچھوتا ہے، مگر ادب کی اصطلاح میں ناول سے مراد وہ قصہ لیا جاتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ داستان کے برعکس ناول کی بنیاد حقیقت اور فطرت پر اٹھائی جاتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اور فرضی، خیالی، موقوف الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ناول کا موضوع آج کا انسان ہے جو طرح طرح کے حالات اور واقعات سے دوچار ہے، مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ ناول ان سب موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ گویا ناول نے انسان کو تخیل اور تصورات کی دنیا سے نکال کر، جس کی تاریخ ایک صدی پر محیط تھی، حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنا سکھایا۔ اس بنا پر ناول کی کئی قسمیں سامنے آئیں: اصطلاحی ناول، سماجی ناول، سیاسی ناول، تاریخی ناول، جاسوسی ناول، نظریاتی ناول۔ مربوط قصہ ناول کی بنیاد میں سلاست روانی بنیاد ہے۔ قصے کی مختلف کڑیوں کو مربوط کر کے ناول کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور اس کو پلاٹ کہا جاتا ہے۔ ناول کی کہانی کو مختلف کرداروں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، کہ اس میں بہت سے کردار ہیں جو کہ عام زندگی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ تمام کردار کسی مرکزی کردار کے گرد گھومتے ہیں جو ہیرو کہلاتا ہے۔ ناول نگاری میں اسلوب کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کرداروں کے مابین مکالموں اور منظر نگاری کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ناول کسی مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو ادب کا سب سے پہلا ناول نگار جانا جاتا ہے، اور ان کا ناول مرات العروض کو اردو کا پہلا ناول بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مختلف ادیبوں نے اس میں کام کیا اس کا حوالہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ تو بچوں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ اس کوشش کو مزید آگے بڑھانا ممکن ہو سکے۔ اللہ حافظ۔